السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید اقبال۔ وزارت حج نے اور مذہبی امور نے یہ اعلان کر دیا ہے، نئی اپڈیٹس اعلان کر دی ہیں پاسپورٹ جمع کرانے کے متعلق، جو کہ یہ ہیں پاسپورٹ اور فنگر پرنٹس۔ یہ آپ نے جمع کرانا، اس کی ڈیٹ آ گئی 12 اپریل سے 20 اپریل 20 اپریل تک ہے۔ صرف 9 دن کا انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ کل سے 12 اپریل سے 20 اپریل تک آپ اپنے پاسپورٹ اور فنگر پرنٹس بینک میں جمع کروانے ہیں، اپنے بینک میں جمع کرانے ہیں، وہاں سے رسید لینی ہے۔ فنگر پرنٹس کے لیے اعتماد سینٹر بھی ہے، اعتماد سینٹر میں بھی آپ اپنے فنگر پرنٹس وہاں پہ لے کر کے وہاں جمع کروا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہاں سے اعتماد سینٹر میں فنگر پرنٹس کروا سکتے ہیں۔ اب جو کہ آج جو ہے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ اعتکاف کا عشرہ کراتا ہے، جس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے جو ہے نا وہ اب ضروری کام سے نکل سکتے ہیں۔ میں بھی اعتکاف کر چکا ہوں اور علماء کی تقریر وغیرہ سن چکا ہوں۔ اس میں ضروری کام ہے، جیسے یہ حج کا کام ہے، یہ باہر نکلنا ہے، یہ ضروری کام کر کے آپ اپنے مسجد میں اپنے حجرے میں آ سکتے ہیں۔ ضروری کام پہ آپ نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے کہ خواتین بھی اپنے گھر میں کام کاج کرتے رہیں، اعتکاف کی نیت سے کام کاج کرتے رہیں، اور ضروری کام سے، جیسے یہ حج کا جو ہے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بہت ہی ضروری کام ہے، اس میں نکل سکتی ہیں، اور دوسرے کام نہ کریں، ضروری کام سے حج کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں، اور پھر آ کر دوبارہ آپ اپنے خیموں میں یا اپنے جو ہے نا حجرے میں آ سکتے ہیں۔ مسجد میں عورتیں جو ہے نا گھر میں کرتی ہیں اعتکاف۔ اچھا، یہ میں جلدی جو ہے نا وہ باتیں شیئر کر دوں۔ اس کے علاوہ آپ نے تیاری کرنی ہے، ریال وغیرہ لینا ہے اپنے، اور چینج ریال لینے ہیں، 1 ریال اور جو ہے نا اسی طرح 5 ریال کے نوٹ لینے ہیں، 1 ریال اور 5 ریال کے نوٹ، اور بھی اسی طرح جو ہے وہ 50 ریال اور 100 ریال چینج آپ نے ضرور لینے ہیں اپنے منی چینجر سے آپ نے ریال کے چینج کروانا ہے پاکستانی روپے میں۔ پاکستانی روپے آپ نے وہاں لے کر ہرگز نہیں جانا ہے۔ سعودی عربیہ میں پاکستانی روپیہ لے کر آپ نے بالکل نہیں جانا ہے، آپ نے ریال رکھنا ہے، ریال لے کے جانا ہے اپنے، جو کہ آپ کو جو ہے نا وہ بینک سے وہاں سے منی چینجر سے آپ کو مل جائیں گے ریال کے۔ اس وقت جو ریٹ چل رہے ہیں ابھی جو آج کے دن کی موجودہ ریٹ ہے وہ 87.70 ہے، 87 روپیز 70 پیسے ہے، 87 روپے 70 پیسے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ 80 روپے تک جائے گا۔ تو آپ جلد سے جلد ریال جو ہے نا وہ خرید کر رکھ لیں اپنے پاس، سعودی ریال، اور چینج لے لیں، اور اس کی رسید بھی اپنے پاس رکھیں، جو منی چینجر رسید دیتا ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ اپنے جو کورونا ویکسین وغیرہ نہیں لگوائی ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا کورونا کی جو ہے نا ویکسین کی رسیدیں لگوا کر، دونوں ڈوز کی لگوا کر فوراً رسید اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اوورسیز پاکستانی کے لیے کہ آپ پاکستان آ کر اپنے پاسپورٹ اپنے جمع کروانا ہے، اپنے پاسپورٹ جو اوورسیز پاکستانی کی جو کہ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حج کرنے جا رہے ہیں، وہ پاکستان آئیں گے، آ کر اپنے پاسپورٹ جمع کریں گے۔ پاسپورٹ سے متعلق یہ کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا ویلڈ ہونا چاہیے، دونوں کے لیے، اسپانسرشپ اسکیم اور گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت جو کہ قراردادی نہیں ہوئی ہے اور سب کے سب سلیکٹ ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ جو ہے نا ویلڈ پاسپورٹ رکھنا، جس میں 6 مہینے تک کا آپ کا ویلیڈیٹی ڈیٹ ہونی چاہیے، ویلڈ ہونی چاہیے، قابل استعمال ہونی چاہیے، 6 ماہ تک، ایکسپائری ڈیٹ 6 ماہ تک قابل استعمال ہو، وہ چلے گا۔ اگر نہیں تو آپ جلد سے جلد بنوا لیں، ارجنٹ بنوا لیں، کیونکہ پاسپورٹ جمع کرانے کی ڈیٹ جو ہے انہوں نے اناؤنس کر دی ہے 12 اپریل سے 20 اپریل 20 اپریل، صرف 9 دن کا ٹائم دیا ہے نا، اور یہ پاسپورٹ بینک میں جمع ہوں گے، جہاں پر آپ نے اپنی درخواست جمع کرائی تھی وہیں پاسپورٹ جمع ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اپنی دوسری چیزیں تیار کرنی ہے، مثلاً چھتری وغیرہ لینا ہے، چٹائی وغیرہ بھی ایک چھوٹی سی آپ لینی ہے اپنے۔ اس کے علاوہ اپنے احرام خریدنا ہے۔ احرام میں کوشش یہ کریں کہ زیادہ مہنگے والے احرام نہ لیں، درمیانے جو ہے نا وہ احرام، تولیے والے احرام لیں۔ 2 قسم کے احرام ہوتے ہیں، ایک تو تولیہ والا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ
کھدڑ کپڑے کا ہوتا ہے. وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہوتا ہے وہاں کا. مکۃ المکرمہ کا ٹمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے تقریباً، کم و بیش ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ پنکھے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، پانی کے چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں کا جو ہے نا وہ طواف مطاف میں، جس کو طواف جہاں طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں، وہاں کا ٹمپریچر پانی چھڑکاؤ کی وجہ سے جو ہے نا وہ کم رہتا ہے. لیکن آپ نے چھتری وغیرہ جو ہے نا وہ یہاں سے لے کے جانی ہے. اور احرام جو ہے وہ آپ نے تولیہ والا احرام لے لیں، تولیہ کا احرام وہ کہ پسینہ جذب کرتا ہے. اور عورتوں کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا. عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑے میں جاتی ہیں. اور ضروری ہے کہ وہ اپنا عبایا جو ہے نا، اگر وہ وائٹ کلر کا عبایا تو زیادہ بہتر ہے. اور اپنا عبایا کے ساتھ جائیں. اور سلے سلائے کپڑے وہ پہنتی ہیں خواتین. ان کا احرام جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے ہیں. اور سفید عبایا اگر ہے تو صحیح ہے، ورنہ کالا عبایا بھی چلتا ہے، کیونکہ سعودی خواتین کالا عبایا وہاں پہنتی ہے سعودیہ میں. میں خود حج کر چکا ہوں، عمرہ بھی کر چکا ہوں، تمام مراحل سے گزر چکا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ چشمہ، کالا چشمہ وغیرہ بھی آپ نے رکھنا ہے. اور اس سلسلے میں اور بھی مزید بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میں آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا. تو اگر اس کے لیے آپ نے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچتی رہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں کے جو 5 صوبے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اپنا جو ہے وہ KPK اور گلگت بلتستان، ان سب کے علاقوں میں وہ جو دفتر قائم کر دیے گئے ہیں حج کے ٹریننگ کے دفتر. تو وہاں سے ٹریننگ ضرور لینا ہے، کیونکہ ٹریننگ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کس طرح حج کرنا ہے. وہ آپ کو کتابچہ بھی دیں گے، ایک چھوٹا سا کتاب ہوگا، اس میں ڈیٹ وائز لکھا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ حج جو ہے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے. 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن ہے، 13 بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 5 یا 6 دن کہ آپ نے حج میں گزارنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا اپنے ہوٹل سے، جو کہ ایئر کنڈیشن ہوگا، ایئر کنڈیشن ہوٹل ملے گا. اور یہ ریگولر حج کی بات کر رہا ہوں، ریگولر حج اسکیم والوں کے لیے جو کہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت جا رہے ہیں. آپ کو ہوٹل ملے گا. ہوٹل سے آپ نے باہر نکلنا ہے، وہ آپ کو باقاعدہ بس لے کر کے جائے گی، وہ اپنا شٹل سروس ہوگا، وہ آپ کو لے کر کے جائیں گے وہاں پہ. اس لیے دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. تو مجمع کو کنٹرول کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں اگر زیادہ مہمان آ جائیں تو ہم جو ہے نا نہیں سنبھال سکتے، اپنے ملک میں نہیں سنبھال سکتے. وہ تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ان کے جو ہے نا انتظامی امور ہے جو کہ بڑے احسن طریقے سے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کا سارا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہے. خاص طور پہ حرم میں، خانہ کعبہ میں وہ دروازے جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں. ان کی ہر کاؤنٹنگ ہوتی ہے، سولر کاؤنٹنگ کہلاتی ہے. وہ صرف سولر کاؤنٹنگ سے وہ گن لیتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے. وہ پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر دوسرا فلور جانا ہوتا ہے. اگر وہ گئے تو اگر وہ بھی بھر گیا تو تیسرا فلور. پھر اس طرح وہ جو ہے وہ چھت پر پھر جانے کے لیے وہ خود آٹومیٹک دروازے ہوتے ہیں. ان کا سارا سسٹم آٹومیٹک ہوتا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے. کوئی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھگدڑ نہیں بچتی وہاں پہ. میں خود خرچ کر چکا ہوں، میں نے ان کی جو ہے نا اس پروسیس کو دیکھا ہے اور بہت ہی حیران ہوا کہ واقعی انہوں نے کس طرح مینیج کیا ہوا ہے. کوئی بھگدڑ نہیں ہوتی. بھگدڑ جو ہوتی ہے وہ صرف ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنی جو کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھگدڑ مچتی ہے. جی اچھا جی، ویڈیو بہت زیادہ لمبی جائے گی. باقی میں آپ کے دوسرے ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کروں گا، جو کس طرح جو ہے نا آپ نے وہاں پہ کون کون سے اور مراحل پہ پیش آتے ہیں، کون کون سی چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا ہوٹل سے منا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر آپ نے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ واپس آنا ہے مینا میں. پھر آپ نے 2 دن رہنا ہے. وہیں سے پھر آپ نے جمرات جانا ہے. کنکریاں مارنے کے مقام کو جمرات کہتے ہیں، جمرات اولا، عقبہ، اس طرح جو ہے نا وہ 3 شیطان، وہاں تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے. اس کے بھی بڑا زبردست نظام ہے. انہوں نے فلور بنائے ہوئے ہیں اور جو ٹائم آپ کو بتایا جائے اسی ٹائم میں جائیں. وہاں وہ بھگدڑ نہیں مچتی، نہ زیادہ رش ہوتا ہے. میں نے بھی حج کیا ہے تو بڑے آرام سے کیا ہے اور بڑے سکون سے حج کیا اور اکیلا حج کیا ہے میں نے. اوکے جی، اللہ حافظ.